اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ حضرت بات نہ رپیٹ نہ ہو، آپ بس آواز کھول دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فإن من جودک الدنیا وذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ایمانی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث الامم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے، ایک بار پڑھا ہے، کوشش دوبارہ کریں گے، لیکن آپ نے صرف پڑھنا نہیں ہے، آپ نے توجہ سے بھی پڑھنا ہے اور آپ نے محبت سے بھی پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یا چلو میں بات کو اور واضح کر دیتا ہوں، آپ نے صرف یہاں ہی سے نہیں پڑھنا، آپ نے یہاں سے بھی پڑھنا ہے اور یہاں سے بھی پڑھنا ہے۔ اب میری بات سمجھ گئے؟ کیونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ زبان تو پڑھتی ہے لیکن ہماری توجہ خود اپنے پڑھے پہ ہوتی۔ ٹھیک ہے، مثلا دیکھنے میں آیا ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پڑھ درود شریف رہے ہیں، ٹھیک ہے، الصلاۃ والسلام علیک، اس کا مطلب پڑھ رہے ہیں لیکن توجہ، کیونکہ ہماری توجہ تو ٹھیک ہے، پھر کیا ہوتا ہے، ثواب تو ہو جاتا ہے لیکن اس سے آگے کچھ بھی ہوتا، حالانکہ بہت کچھ ہونا چاہیے تھا، ہو بھی سکتا تھا، لیکن کیونکہ ہماری توجہ ہی نہیں تھی، اس لیے پھر ہوا۔ قبلہ مفتی صاحب تشریف فرمائیں، درود پاک پہ بڑا لکھا گیا، اگر آپ کبھی کسی مکتبے پہ درود پاک کے حوالے سے کوئی کتاب خریدنے جائیں تو آپ کو اتنی اتنی موٹی کتابوں سے لے کر اتنے اتنے باریک رسائل ملیں گے۔ ٹھیک ہے، لکھا ہی بڑا گیا ہے، خواہ کتاب موٹی ہو خواہ کتاب باریک ہو، ساری کتابوں کا نچوڑ ایک ہی ہے کہ درود پاک وہ ذکر ہے کہ بس کرنے والا کرے سونا کر کے، تو سب سے پہلا کام درود پاک یہ کرے گا کہ کرنے والے کے دل کا کنیکشن مدینہ پاک سے جوڑ دے گا، لیکن کہ توجہ نہیں ہوتی تو اس لیے پھر کنیکشن بھی جڑتا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، جب بھی درود پاک پڑھیں توجہ سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں۔ بزرگوں نے دو طریقے بتائے ہیں، پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کا ذکر مبارک ہو تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نگاہیں جھکا لیں۔ ٹھیک ہے، نگاہیں جھکا لیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، الصلاۃ والسلام علیک، یہ ٹھیک ہے، نگاہیں جھکا لیں۔ اور پھر دوسرا طریقہ بزرگوں نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اور مزہ لینا تو پھر باندھی کر لیں۔ ٹھیک ہے، پھر دیکھیں حضرت یہ ذکر مبارک آپ کو لطف کیا دیتا ہے۔ گرمی ہے، میں نہیں کہوں گا کہ نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، لیکن کیونکہ ہم یاد تک پہنچ ہی نہیں سکے، ہم بس ابھی پڑھ ہی رہے ہیں، اللہ کرے ہم یاد تک جائیں۔ ٹھیک ہے،
ہم تو ابھی تک زبانوں والا ٹھیک نہیں کر سکے، اعلیٰ حضرت نے تو بات اس سے بھی آگے کی تھی۔ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ ہم تو ابھی تک زبانوں والا ٹھیک نہیں کر سکے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جتنی ہماری عمریں ہیں، 25 سال، 30 سال، 35 سال، 40 سال، اب بات دل تک آ جانی چاہیے تھی، لیکن بات دل تک زبان والا نہیں ٹھیک ہوا آج تک ہمارا۔ لیکن کیونکہ جیسے قبلہ فرما رہے تھے، ہمارا بھی روز کا کام ہے، ایک سبق یہ سنایا ہے، 2 سبق اس کے بعد پھر میں نے سنانے ہیں۔ ہمیں نا عادت پڑ گئی ہے کانوں کا مزہ لینے کی، ہم مزہ لیتے ہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں۔ مجھے ہر روز سینکڑوں لوگ ملتے ہیں، امش بھائی صاحب تڑیاں ساریاں تقریریں سنی ہیں، تو میں کہنا بابا تو سنی ہے انہیں منی میری ایک بھی کوئی نہیں، کیونکہ عادت ہے، چسکا پڑ گیا ہے ہمیں، سننے کا چسکا ہے، کانوں کا چسکا ہے، تو ہم اب چسکا لیتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے یہ جو اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، پہلی بار نہیں پڑھا، شاید ہزاروں بار پڑھ چکا ہوں، لیکن آج تک ایسے نہیں ہوا کہ جاتے ہوئے کسی نے روکا ہو یا راستے میں میری گاڑی روک کے مجھے پوچھا ہو مصباح بھائی صاحب، میں تو سمجھتا رہا ہوں زبان ہی پڑھتی ہے، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں دل بھی پڑھتا ہے، دل بھی پڑھتا ہے، اور اگر پڑھتا ہے تو کیسے پڑھتا ہے؟ آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا، کیوں؟ کانوں کا مزہ لیا اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، پوچھتے ہی کوئی نہیں۔ پتہ نہیں اب بھی کسی نے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا، لیکن چلو بات آئی ہے میں کر دوں گا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی سوال ہوا تھا کہ حضرت دل بھی ذکر کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں دل بھی ذکر کرتا ہے۔ اس نے پھر عرض کی حضور دل کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا کیوں، تجھے دل کے ذکر میں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا حضور مسئلہ نہیں ہے، بات نہیں سمجھ آتی، دل گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہی ہے، جو اللہ زبان کو توفیق دے سکتا ہے تو تھوڑی ساری ہمت کر، وہ تیرے دل کو بھی دے دے گا، لیکن ہمت کرے کون حضرت؟ ہمت سارا دن حضرت لوگوں میں گزارتا ہوں، گھما کے پھرا کے، ہر دوسرے بندے کی بات یہی ہے، مصباح صاحب کو ایویں دا وظیفہ دسو، کو ایویں دا ٹوٹکا دسو، کو ایویں دا تویز دسو کہ پنڈ چ سارے تو بہتے پیسے میرے کول ہی آ جان، تو میں سارے نوں کہنا میں جی کو ایویں دا وظیفہ ٹوٹکا تویز ہوئے تو میں تینوں کانوں دساں پہلے ماپے نہ پڑھ لوا، لیکن بس حضرت 1400 سال ہو گئے امت اس سے آگے جا ہی نہیں سکی ہے، 77 سال ہو گئے حضرت امت اس سے آگے جا سکی نہیں حضرت۔ یہ آپ گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم تو چلو پھر شہری ہیں، لیکن کو تھوڑا بہت تجربہ مجھے بھی ہے، جتنا آپ اور میں 10 دن میں کھاتے ہیں نا ایک بھینس 1 دن میں کھا جاتی ہے۔ بات غلط تو نہیں کی جی میں نے؟ اڈی کھرلی پر کے سویرے کھاندی ہے، سارا دن دوہانیاں دے چھلکے، ککڑیاں دے چھلکے، کچھ نہ کچھ پائی رکھنے انہوں نے، رات میں پھر اڈی کھرلی پر کے دیاں گے تو انہیں دودھ چون دینا ہے۔ جتنا آپ اور میں 15 دن میں کھاتے ہیں ایک ہاتھی 1 دن میں کھا جاتا ہے، جتنا آپ اور میں شاید سالوں میں کھائیں ایک ویل مچھلی ایک وقت میں کھاتی ہے۔ میری 42 سال عمر ہونے کو ہے، 3 اگست 1984 پاکستان گھوم لیا میں نے، آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ میں کسی پیر خانے یا کسی آستانے پہ گیا تو باہر مجھے بھینسیں ملیں یا ہاتھی ملے یا ویل مچھلی مل گئی، تو میں نے ان سے پوچھا بھی تسی کی کرن آئی ہو پیراں کو؟ انہوں نے کہا ساڑی بھی پوری نہیں پہن ڈی، اسی بھی پیراں کو تویز لین آئی ہو، بغیر تویز تو کھان ڈائیاں ہونے، بغیر وظیفے تو کھان ڈائیاں، اس قوم نو کھان لے بھی وظیفہ چاہیے۔ اللہ حضور نے ایسی بات ارشاد فرمائی، اس کے بعد تو کسی کو یہ ٹاپک چھیڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ فرمایا اتنی شدت سے تو اپنے رزق کو تلاش نہیں کرتا جتنی شدت سے تیرا رزق تجھے تلاش کرتا ہے، لیکن دکھ کی بات ہے 1400 سال گزر گئے، اسی پھر ہوتے دوتے کھلوتے ہیں، جنوں چاہیے ہے بس یہی چاہیے ہے۔ اللہ سب سے زیادہ حق اللہ کی ذات کا ہے کہ اس کے لیے کوئی وظیفہ پوچھا جائے، سب سے زیادہ حق اللہ کی ذات کا ہے کہ اس کی محبت کے لیے وظیفہ پوچھا جائے، کہ اس کی بندگی کے لیے وظیفہ پوچھا جائے، کوئی شب بیداری کے لیے وظیفہ پوچھا جائے، کوئی دین کی محبت کے لیے وظیفہ پوچھا جائے، کوئی دین پہ استقامت کے لیے وظیفہ پوچھا جائے، کوئی غلامی مصطفیٰ کے لیے وظیفہ پوچھا جائے، کوئی حضور کی محبت کے لیے وظیفہ، لیکن کان ترستے رہتے ہیں سارا دن کہ شاید کو آج پوچھے، کوئی نہیں پوچھتا، پھر اگلے دن یہی سوچ لے کہ نکلتا ہوں شاید کو آج پوچھ لے، کوئی نہیں پوچھتا، پھر اگلے دن کہتا ہوں شاید کو آج پوچھ لے، پھر کوئی نہیں پوچھتا۔ 2005 میں نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا، اللہ میں ابھی خود جامعہ نظامیہ میں طالب علم تھا، آج بھی طالب علم ہی، فراغت 2008 کی ہے، لیکن
2005 میں یہ سلسلہ شروع ہوا، تو 20 سال بن گئے، 20 سال حضرت ہو گئے مجھے، ہاں جی. لیکن پھر میں اپنے دل کو یہ کہہ کے تسلی دے لیتا ہوں، میں کہتا ہوں مولوی سلیمان یہ تو 20 سال ہی ہوئے نا. میرے بڑے حضرت صاحب کم و بیش 100 سال مسند پہ جلوہ کر رہے، 2013 میں وصال ہوا اور مسند کا حق ادا کیا. فجر پڑھ کے بیٹھے، رات 10 بجے تک بیٹھے رہے، تاکہ کل کو کسی الکوٹی جا کے اللہ کی بارگاہ میں یہ نہ کہے کہ اللہ جے تیرا راہ پوچھنا ہوں تے کدے کول پوچھتے. عبداللہ نے بھی اپنا بوا مار لیا سی. 10 بجے تک بیٹھے، لیکن 100 سال کا طویل دورانیہ 2008 میں یا 9 میں چپ کر گئے. یہ چپ کر گئے لیکن یہ چپ نہیں کرتا تھا، اور اس کا درد اکثر آنسو بن کے آنکھوں سے بہا کرتا تھا، اور رو کے فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا، لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے سن کبھی کسی نے منگیا ہی نہیں آگے، کبھی کسی نے اس کا راستہ ہی نہیں پوچھا، کبھی کسی نے اس کا نام ہی نہیں پوچھا. پیسے تے ٹریکٹر تے ٹرالی تے مربے تے کلے تے بچے تے کٹے تے کٹیاں تے یہ تے وہ تے اینج تے اون تے اون تے. اللہ لکھا ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں ممبر شریف پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا کرتے تھے، او لوگو تم وہ کرو جس کا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے. او لوگو تم وہ کرو جس کا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے، پھر وہ بھی وہ کرے گا جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے. لیکن دکھ ہے ایسا، وقت ہے کہ گزرتا جا رہا ہے، لیکن ہماری نہ توجہ اللہ کی طرف ہے، نہ ہماری توجہ نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کی طرف ہے، نہ ہماری توجہ دین کی طرف ہے. دین ہے کہ دن بدن غریب ہو رہا ہے. ہاں جی، نقیب صاحب بھی امیر ہو گئے، پیر صاحب بھی امیر ہو گئے، خطیب صاحب بھی امیر ہو گئے، ہاں جی ہاں جی سارے امیر ہو گئے، لیکن دکھ ہے دین غریب ہو گیا. دین ہم تو پھر 100 سال آگے آگے میاں محمد بخش عارف کڑی رومی کشمیر، پتہ نہیں کیا دیکھا تھا حضرت. ہاں جی یہ ٹک ٹاک، یہ واٹس ایپ، یہ فحاشی، یہ بے حیائی کا تو نام و نشان نہیں، پی ٹی وی تک نہیں تھا حضرت. نہ اس طرح شادیاں تھیں، نہ اس طرح بازار تھے، نہ اس طرح کا لباس تھا، نہ اس طرح کی گلیاں تھیں، نہ اس طرح کی سڑکیں تھیں، نہ اس طرح کا ننگا پن تھا. لیکن پتہ نہیں میاں محمد بخش صاحب نے کیا دیکھا کہ حضرت اتنے سخت جملے بول دیے. دین نبی دا وانگ یتیم، چھوٹی بات ہے، پتہ نہیں کیا دیکھا کہ اتنا دل جلا. دین نبی دا وانگ یتیمہ، اگلا جملہ اس سے بھی سخت بولا، تے در در تکے کھاوے کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے. ہے ہی نہیں ایسا، دین دن بدن کمزور ہے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے حضرت دین کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ. حضرت صاحب 1 گھنٹہ ہوتا ہے، جب بیٹھتا ہوں تو خود سوچ میں پڑ جاتا ہوں کس موضوع کو بولوں کس موضوع کو چھیڑوں. لیکن دیکھ دیکھ کے دل دکھتا ہے، نہ اللہ نہ اللہ کا رسول نہ قرآن نہ مسجد، کچھ بھی نہیں رہا. بس دعوے سن لو ان سے جتنے سننے ہیں. ساری ساری رات حضرت صاحب محفلیں چل رہی ہیں، حاصل کوئی نہیں، موضوع کوئی نہیں، مقصد کوئی نہیں، ٹاپک کوئی نہیں. دیکھیں حضرت صاحب زنا کا جن کس قدر بے قابو ہے. ہاں جی ہمارے بچے کس قدر حضرت صاحب زنا میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ہے کو زنا پہ کانفرنس. میں حیران ہوں اقبال کی بصیرت پہ. ہاں جی وہ اقبال نے لکھی تھی ابلیس کی مجلس شورا. ہاں جی لکھیا اقبال نے ہوئے تو پڑھن والا خادم حسین ہوئے، مزہ پھر ہی آندا ہے. پڑھن والے بابا جی ہون تے لطف، وہ جذبہ، وہ جوش، ہاں جی وہ دین کے لیے درد. میں سارے تو نہیں خیر اشعار پڑھ سکوں گا، تو وہ پہلا مشیر، دوجا مشیر، تیجا مشیر، چوتھا مشیر سارے بولتے ہیں. پھر سب کی سن کے پھر بگ ڈیول ابلیس بولتا ہے، اللہ ابلیس. وہ اشعار کافی ہیں، چلو میں 1-2 ہی پڑھ دیتا ہوں. تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، مینوں نہ انہاں دیاں محفلاں شیفلاں تو ڈراؤ، مینوں انہاں دیاں جلوساں سلوساں تو نہ ڈراؤ کوئی، کیونکہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وجہ کیا؟ کیونکہ یہ قرآن ہے. کون کہہ رہا ہے؟
اللہ اللہ رحم فرمائے. چلیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے. چلیں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں. ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. صاحب ان کی بات تو بعد میں کریں گے. پہلے ہمارا حال یہ ہے جی، کیونکہ میں سارا دن سڑکوں پہ ہوتا ہوں، فلیکسیں دیکھتا ہوں. خود بھی نہیں فلیکسوں کا ہی نہیں محافل کا حصہ ہوں. دیکھ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے. قرآن پڑھنے کے لیے ایک بندہ بلایا جاتا ہے، رب کا کلام پڑھنے کے لیے بندہ ایک بلایا جاتا ہے، اور لوگوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے بندے 8 9 بلائے جاتے ہیں. جب اگر اسٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا تو پھر ان سے کیا گلہ ہے؟ پھر ان سے کیا گلہ ہے جب اسٹیج والوں نے قرآن سے یہ سلوک کیا؟ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے، فرمایا تمہاری محافل میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. لیکن ادھر کیا ہے؟ قرآن غالب نہیں ہے، قرآن غائب ہے. قرآن غالب نہیں ہے، قرآن. جب اسٹیج والوں نے حضرت یہ سلوک کیا ہے تو پھر ان سے کیا گلہ ہے؟ اور دکھ یہ ہے کہ اسٹیجوں پہ سنایا جاتا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات ایک قرآن تلاوت کرتے تھے، اور خود حال یہ ہے کہ ساری رات میں صرف ایک بار تلاوت کرتے ہیں. اور وہ بھی قاری کو پہلے کان میں کہہ دیا جاتا ہے کہ 15 منٹ توتے جانا، کیونکہ 15 منٹ تو بعد سن سکتے بھی. جب ہم نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو حضرت پھر ان بیچاروں سے کیا گلہ؟ ہم نے تو ان کو پڑھ پڑھ کے بتانا تھا کہ سب تو پہلے اللہ کا کلام، سب سے پہلے کتاب اللہ ہے. لیکن جب ہمارے اسٹیجوں پہ حضرت یہ صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد نہ خطیب قرآن نہ نقیب قرآن، اور وہ پہلے کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. لیکن ایسا فلسطینی ہیں تو بھی باری باری جائیے، بم تو بڑے 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 ڈگے نہیں بھائی بھی ڈگ رہے ہیں، لیکن انہوں نے قرآن پڑھ ہی چھڑیا. جو کلپ آتا ہے حضرت قرآن پڑھ رہے ہیں. میں اکثر سوچتا ہوں یار ان کا تعلق کتنا مضبوط ہے قرآن پاک کے ساتھ. اسی لیے تو کھڑے ہیں حضرت. خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے انہوں کی جگہ اسی ہوں تو انہوں سے کہنا ہی جو مرضی لے لو گل مکاؤ کو سر. کھڑے ہیں حضرت، اور دعویٰ ہے ان کا کہ جب تک ایک جسم میں بھی جان باقی ہے ہم ان صہیونیوں کو مسجد اقصیٰ بیت المقدس پہ قابض ہونے دیں گے. یہ بھی کوئی لڑائی ہے حضرت. ایک طرف دنیا کے مہنگے ترین اور جدید ترین ہتھیار ہیں، اور دوسری طرف یہاں قرآن ہے تو یہاں بٹے ہیں حضرت، لڑ رہے ہیں حضرت. میں اس دن ایک بچی کا کلپ دیکھ رہا تھا، وہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، فلسطینی فیملی تھی. ڈرون سے حضرت فائر کیا گیا، آ کے میزائل لگا، سارا گھر زمین بوس ہو گیا. جب ملبہ اٹھایا گیا امی ابو دادا دادی بھائی بہن سب کی شہادتیں ہو گئی. اللہ کی کے رنگ ہیں حضرت. ایک چھوٹی بچی بچ گئی. وہ کلپ میں کیا ہے؟ امی ابو بھائی بہن دادا دادی سارے سفید لباس پہنے لیٹے ہیں اور بس جنت کی تیاری میں، اور وہ کلی بچی ہے رو رہی ہے لیکن ساتھ وہ پڑھ قرآن رہی ہے. میں حیران رہ گیا، اور میں حیران رہ گیا کہ اس 6-7 سال کی بچی کا قرآن کریم سے تعلق اتنا مضبوط تھا کہ اس کو پتہ تھا کہ جو کچھ ہو گزرا ہے یہ مضمون اس وقت قرآن پاک میں کدھر موجود ہے. وہ پڑھ رہی ہے حضرت. اور کیا پڑھ رہی ہے جی؟ قربان جاؤں حضرت. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. رو رہی ہے ساتھ قرآن پڑھ رہی ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. حضرت صاحب اس 5 یا 6 سال کی بچی کو پتہ چل گیا کہ ان پڑھنا ہی ہے، لیکن سانوں یہ بھی نہیں پتہ لگا پڑھنا کی ہے. ہم ابھی بھی سٹیجوں پہ یہی پڑھ رہے ہیں، لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں، چڑھی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونیاں. پتہ نہیں حضرت ہم نے موجوں اور گڈیوں کا پیچھا کب چھوڑنا ہے، کب ہمارے سٹیجوں پہ سنجیدگی آئے گی، کب ہماری محفلیں اس رنگ پہ پہنچیں گی کہ جو آئیں آنے والے کچھ لے کے جائیں حضرت، کو پیغام لے کے جائیں، کو فکر لے کے جائیں حضرت. شعر و شاعری کی برمار ہے، جو آتا ہے آتے ہوئے شعروں کا ایک بکسہ اٹھا کے لے آتا ہے اور جاتے ہوئے ان بیچاروں کو شعر دے کے بھیج دیتا ہے. لے جو بھئی یہ شعر، مرو تو ڈبو جا کے سارے دے سارے. نہ قرآن، نہ پیغام، نہ فکر، نہ عقیدہ، نہ آخرت، نہ اللہ کا رسول. اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا تھا، اما جی اللہ دے پاک محبوب دے گھر نوں آپ تو ود کے کون جاندا ہے؟ کو اللہ دے محبوب دے پاک گھر دی گل سناؤ. فرمایا سن پھر 3 چاند گزر جاتے تھے اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا. سرکے سے روٹی کھائی، پانی سے روٹی کھائی، نمک سے روٹی کھائی، کھجور سے روٹی کھائی ہے. ٹھیک ہے، 3 چاند گزر گئے لیکن چولہا جلیا تے امت لنگر دے بچے پئی ہے. چولہا نہیں جلیا، لیکن دوسری طرف ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ کے اپنے گھر میں آپ کی اپنی رکھی ہوئی ذاتی تلواروں کی تعداد تھی 12. تلواریں کی نہیں سن تے لنگر 3 مہینے تو بس جی بس اللہ آپ کو سلام، اللہ بس اللہ آپ کو سلام، چلے اللہ آپ کو پتر سارے والوں آ گئے. اللہ آپ دی خیر کرے. تسی بس گل سن لو میری، میرے لیے ہے بہت کچھ ہے. 3 مہینے چولہا جلا لیکن تلواراں کی نہیں سن. تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہم لنگر والی امت ہوئے کہ تلواروں والی؟ ہم لنگر والی امت ہوئے کہ تلواروں والی؟ تلواروں والی. لیکن بان لنگر والی گئے جڑا کہ ہے ہی نہیں کتا. حضرت سیدہ کائنات خود فرماتی میں نے 4 روٹیاں بنائیں. یہ تو آپ نے ارشاد فرما دیا کہ روٹیاں 4 بنائیں، یہ تو کرم نوازی فرمائی نہیں کہ یہ 4 بھی کتنے ماہ کے بعد بنی ہیں. یہاں ایک بندہ 4 کھاتا ہے، وہاں سارے گھر کے لیے 4 بن رہی ہیں. ایک مولا مرتضیٰ، ایک امام حسن پاک، امام حسین پاک، ایک اپنی روٹی. کیونکہ حضرت آسن اور طریقہ یہ ہے کہ بی بی بیٹھ کے کھلائے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے دورانِ کھانا خاوند کچھ مانگ ہی لے، لیکن اگر خاوند کہے کہ کھا میرے نال تو ٹھیک ہے پھر کھا لے اس کے ساتھ. لیکن آسن طریقہ ہے کہ پہلے بیٹھ کے کھلائے ان کو. سیدہ کائنات نے کھانا کھلایا، ایک حضرت علی پاک، ایک امام حسن پاک، ایک حسین پاک. تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی. سیدہ پاک کہتی ہیں جب میں کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آیا فاطمہ تو روٹی کھانے بہ گئی، پتہ نہیں اللہ دے محبوب نے بھی روٹی کھا دی ہے کہ نہیں کھا دی. کہتے میں نے اپنی روٹی کا آدھا کیا، تھوڑا سا سالن رکھا، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں. اب وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے خبریں عرشوں کی دیتے ہیں، کیا علم نہیں تھا؟ سارا کچھ علم تھا. پھر بھی پوچھا فاطمہ یہ کیا ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول 4 روٹیاں بنائی تھی، ایک علی پاک، ایک حسن پاک، ایک حسین پاک. تینوں نے اپنی اپنی کھا لی. میں کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی. تو یہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں، قبول فرما لیں. لکھا ہے سونے محبوب علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا فاطمہ کتنے دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا، لیکن ایتھے کی یہ ایسی فاسی روٹی جگائے. اور یہی بات اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں بھی لکھی ہے. شیطان کیا کہتا ہے کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو یہ اشترا کی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار، یہ پریشان روزگار جن کو صرف فکر ہی یہ ہے یہ میرا کیا بگاڑیں گے، جن کے اپنے ایمان کے ذوف کا یہ عالم ہے یہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں،
جن کو اپنے رب کے رازق ہونے پہ یقین ہی کوئی نہیں ہے، یہ میرا کیا بگاڑے؟ یہ پریشان روزگار، یہ اشفتہ ہوں، ساری میٹنگ مکمل ہو گئی، اب لگا ہے شیطان حضرت جی کام دیں، ٹھیک ہے جی، یہ نہیں کہ کوئی بڑا لمبا چوڑا کام دیا، بس جی ایک ہی شعر میں بات ختم ہوگی۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں نے، انہوں محفلاں چلاؤ لیکن محفلاں ہو کہ موضوع ہوئے کوئی نہ، محفل ہوئے لیکن موضوع ہوئے کوئی نہ، موضوع نہیں آنا، محفل ہوئے لیکن موضوع ہو۔ آج آپ دیکھ لیں حضرت ہماری محفلوں کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے جی، سوائے فضائل اتنے موضوع کھلے پڑے ہیں حضرت بھائی، بس موضوع کتابوں میں۔ میرا حضرت جی روز کا کام ہے اسٹیجوں پہ تقریباً، سنیوں کی کوئی ایسی محفل نہیں ہے جس میں ماں کی شان پڑھی جائے نہ، کیونکہ ذرا لوگ پسند کرتے ہیں، ہم نے ان کا ذہن تھوڑا سا اس طرح کا بنا دیا ہوا ہے، اگر ہم نہ بھی نہ پڑھیں، بھول جائیں ہم میں سے کو پڑھنا، تو پھر انہی میں سے کو فرمائش کر دے، جی 2 شعر ماں دی شان دے۔ مجھے 20 سال ہو گئے ہیں اسٹیجوں پہ حضرت، ہزاروں بار میرے کانوں نے یہ آواز سنی، میری آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ اٹھ کے فرمائش کی گئی 2 شعر ماں دی شان، لیکن حضرت ان 20 سالوں میں میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے اٹھ کے یہ بھی کہا ہو 2 شعر اللہ دی شان۔ اللہ میرے ساتھ بیٹھ کے حضرت یوٹیوب پہ ہونے والی محفلیں دیکھ لیں شروع سے لے کر آخر تک، کئی محفلیں ایسی ہیں کہ ایک بار بھی اللہ کا نام نہیں لیا گیا، نہ نقیب کو توفیق ہوئی اللہ کے لیے کوئی شعر پڑھے، نہ خطیب کو توفیق ہوئی، نہ نعت کو توفیق ہوئی، اور نہ ہی سامنے میں سے اٹھ کے کسی نے فرمائش کی ہو جی 2 شعر۔ اللہ یہ نہیں کہ لکھا نہیں، لکھا سارا کچھ ہی ہو۔ اعظم چشتی صاحب نے صرف یہی تو نہیں لکھا تھا اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنہوں ویک کے چند شرماوے، سونا لکھا حضرت، لیکن اس نے یہ بھی لکھا تھا ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانوں ات بن ملے ہوں جدی یاری۔ وکری گل ہے، پڑھتا ہی کوئی نہیں، پہلی گل وکری گل ہے پڑھتا، پہلے تو حضرت جی حمد گئی ہمارے سٹیجوں سے، اور اب نعت بھی جانے والی، اوکھی سوکھی قبلہ جی ایک ہی نعت پڑھ دینے بمشکل، اس بعد بمشکل صرف ایک ہی نعت پڑھتے ہیں، نہ یہ پڑھتے ہیں اور نہ یہ فرمائش کرتے ہیں۔ ماں کی شان سننے کو دل کرتا ہے لیکن او دی سننتے دل کردا، حالانکہ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا، یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، سب تو بوتا نا میرا لینا، والا ذکر اللہ اکبر، سب تو بڑا ذکر اللہ دا ہے، لیکن دھوکے حضرت پوری محفل لنگ جاندی ہے، کسے کو دے واسطے ایک شعر نہیں ہے، کسے گل نہ لو نہ آ جائے سو آ جائے، باقی کیا ہے سٹیجوں کا بس اللہ وارث ہے، نہ اللہ ہے نہ قرآن ہے، بس حضرت جی شعر و شاعری ہے، ساری رات چلتی ہے، اور پھر نتیجہ کیا نکلا، اتنی محفلیں ہونے کے باوجود بھی ہم پیچھے ایمانداری میں اس وقت ہمارا 137واں نمبر ہے۔ یہ گرمیاں شروع ہونے لگی ہیں حضرت، راستے میں اب کولر رکھے جائیں گے، حمام رکھے جائیں گے مسافروں راگیروں کے پانی پینے کے لیے، اوپر 15 روپے کا پلاسٹک کا گلاس پڑا ہوگا، لیکن دکھ کی بات یہ لگانی اس کو بھی سنگلی پڑے گی۔ ہم 77 سالوں میں اپنی قوم کو اتنا تیار نہیں کر سکے کہ یار چوری تے کسی دا بھی گلاس نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن سڑک تے پہ آنا چکی کیونکہ سارے پاکستان دا سانجا گلاس ہے، ہم اتنا بھی نہیں ان کو بتا سکے کہ 15 روپے دا گلاس سانجا ہے انہوں چکنا۔ آج بھی ہماری مسجدوں میں سے جوتیاں اٹھا لی جاتی ہیں، کم از کم انہوں اینے جو گئی کر چڑھ دے، جوتی تو باہروں بھی نہیں چکنی چاہیے دی، وہ تو مسجد جو تو کدی بھی نہیں چکنی چاہیے دی، رب دا کار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پروگرام بڑے ہیں لیکن موضوع 100 سال پہلے اقبال نے کہا تھا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں انہیں، اور وہی ہوا حضرت، اسی سارے امیر ہو گئے لیکن دین، پیر صاحب بھی امیر ہو گئے، خطیب صاحب بھی امیر ہو گئے، نقیب صاحب بھی امیر ہو گئے، جاندے ہیں کہ مشکڑیاں پڑھ کے لے کے جانے ہیں دیاں حضرت صاحب، لیکن جنہوں امیر کرنا سی وہ غریب ہو گئے۔ دین نبی دا وانگ یتیم، دین نبی دا وانگ یتیم، در در
تکے کھاوے کتھوں لیاواں عمر بہادر کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑا اینوں سینے لاوے۔ اس لیے حضرت اللہ کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، اور حضرت یہ سوچ خود پہ غالب کرو کہ پہلے میں دین خود پہ غالب کرنا ہے تو پھر میں دین تخت پہ لے کے آنا ہے۔ یہ حضرت صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول صرف اس بات سے ہم سے خوش ہو جائیں گے کسی محفلیں بڑیاں کرن رہے ہیں؟ اور بھائی اگر محفلیں کرنا ہی دین تھا تو پھر پاک حسین کو کربلا جانے کی کیا ضرورت تھی حضرت؟ ایک ہفتہ نانا پاک دے مزار تے محفل رکھ لیندے، اعلان ہو جاندہ بھائی ایک ہفتہ نانا پاک دے مزار تے محفل ہون گیاں، ایک ہفتہ نال ہی اگے اماں پاک سن سیدہ کائنات تے رکھ لیندے، ایک ہفتے لی مکہ پاک آ جاندے نانی ختیجہ دے مزار تے محفل کر لیندے، پھر ایک ہفتے لی پاک علی دے مزار تے ٹر جاندے ہوتے محفل۔ لیکن امام حسین نے بتا دیا کہ حسینیت صرف محفلیں کرنے کا نام نہیں ہے، حسینی بننے کے لیے کربلا بھی جانا پڑتا ہے اور وقت کے یزید کو للکارنا بھی پڑتا ہے۔ یہ تھے حضرت جی محفلیں کر کے لگے نے بڑے نظر حسینیت حضرت صاحب موئے یزید کو گالیاں دینے سے تو نہیں مکمل ہوتی، حسینیت نام ہے زندہ یزید کو للکارنے کا۔ اس لیے حضرت صاحب بڑا ہم وقت ضائع کر چکے ہیں اور وقت اب تھوڑا ہے حضرت، دین کی طرف آؤ، سارے اپنا اپنا محاسبہ کرو اور کوشش کرو حضرت سٹیجوں پہ سنجیدگی آئے، سٹیجوں پہ علم لاؤ، سٹیجوں پہ علماء لاؤ، سٹیجوں پہ دین لاؤ حضرت۔ اور کیونکہ اہل سنت میں حضرت 77 سال ہو گئے، کیونکہ موضوع یہ چل رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور وہ بھی ادا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایک آیت شان ولایت اور اگلی آیت معیار ولایت۔ شان ولایت تو بیان ہوئی ہے دبنگ، لیکن معیار ولایت اس کا نتیجہ کیا نکلا حضرت؟ جن نے ننگے، جن نے گالاں کڈن والے، جن نے بے نماز، جن نے بدتمیز، جتنے بےہودہ لوگ اسی سارے دے سارے ولی بنا چھڑے، کیونکہ آگے بتایا ہی نہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جڑا ولی ہوئے گا ایمان والا بھی ہوئے گا، جڑا ولی ہوئے گا اللہ کو ڈرن والا بھی ہوئے گا۔ بے نماز ولی ہو سکتا، جڑا شریعت دے خلاف ہوئے ہو ولی ہو سکتا، جڑا بے دین ہے ولی ہو سکتا، جڑا سکھ ہے ولی ہو سکتا، جڑا عیسائی ہے ولی ہو سکتا، جڑا کافر ہے ولی ہو سکتا۔ کیونکہ مجھے ادھر کا تو نہیں پتا، میں نے اس لیے یہ نام لیے۔ ساڑھے اتھے عیسائی دم تو نہیں میں کہوں گا، اس نے کیا دم کرنا ہے، اس کا تو اپنا دم نکلا ہوا ہے، تو اتوار کو جو کچھ بھی کرتا ہے۔ اتنے حضرت جی عیسائی نہیں ہوتے جتنے مسلمان پہنچے ہوتے ہیں ادھر۔ وجہ کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون بولا ہی نہیں گیا کہ جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا، جو ولی ہوگا وہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوگا۔ اور جب یہی موضوع ادھورا بولا گیا ہے تو پھر اہل سنت کے سٹیجوں پہ تو علم اور علماء موضوع ہے ہی کوئی نہیں، اور پھر اس کا نتیجہ بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ علماء کی شان، علماء کی قدر و قیمت، علماء سے پیار نہ ہونے کے برابر ہے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عالم اور ایک عابد کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول ایک عالم نے، اللہ کے رسول ایک عابد نے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے عالم کو تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص پہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جیسے میری فضیلت ابو بکر پہ ہے، یا جیسے میری فضیلت عمر پہ ہے، میری فضیلت عثمان پہ ہے، میری فضیلت علی پہ ہے۔ فرمایا عالم کو عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص پہ ہے۔ لیکن دیکھ لو حضرت اہل سنت نے علماء کے ساتھ کیا کیا۔ پیران دیاں موجاں نے کوئی پوچھنا نہیں ہے، داڑھی پاویں وڈی رکھو، داڑھی پاویں نکی رکھو، پاویں نہ رکھو، پاویں جو مرضی کرو، کوئی پوچھنا نہیں۔ لیکن 8 سال لگتے ہیں عالم بنتا ہے۔ ہاں جی، اگر حافظ بھی ہو 2 سال 2.5 سال وہ والے بھی ڈال لو، اگر مفتی بھی ہے 2 سال وہ ڈال لو، 12 سال لگتے ہیں حضرت، پھر ایک عالم بنتا ہے۔ 12 سال اس کے پاس سند ہے حضرت درس نظامی کی، اس کے پاس سند ہے حافظ ہونے کی، اس کے پاس سند ہے مفتی ہونے کی، 3 سندیں ہیں اس کے پاس حضرت، اور وقت کے جید علماء نے اس کو یہ اسناد دی ہیں، وہ عالم بنا ہے حضرت صاحب۔ پیر ہونے کے لیے آپ کسی پیر صاحب کے گھر میں پیدا ہو جائیں، آپ پیر ہیں۔ پیر صاحب کے 5 پتر ہیں، 5 کے 5 پیر ہیں حضرت۔ لیکن عالم بننے کے لیے 8 سال، حافظ ہونے کے لیے 2 سال،
مفتی ہونے کے لیے پھر 2 سال حضرت 12 سال لگیں گے. انہوں نے پوچھنے والا کوئی نہیں تے جنہاں کل 12 سال دیاں سنتاں نے انہوں نے کمیٹیاں دے پاس پا جڑے. جو دل کرے انہاں نال کرو, کڈو رکھو, جدوں دل کرے جواب دے دیو, جنوں دل کرے رکھ لو, جنوں دل کرے کڈ دیو. میں کو پیروں کے خلاف نہیں, خادم ہوں, نوکر ہوں, لیکن جو حق ہے سو حق ہے. اون بھی سارے حضرت جی گونگے شیطان بن کے منہ گھٹ لئیے, بولیے کوئی نہ, کل جا کے پاک رسول کو کیا منہ دکھانا ہے حضرت؟ تم کیا دو گے, تم کیا دیتے ہو؟ جی دینے والا ہے ہمارا سچا نبی ہے. اون بھی بندہ منہ گھوٹی رہے گا. جنہیں کل 12 سال جنہوں نے مدرسیاں چلائے انہوں دا پرسانے حال کوئی نہیں. ایسی اہل سنت کے پاس شخصیات ہیں حضرت, اور انتہا کی بے قدری ہے. پاکستان تو دور حضرت, ان کے شہر میں ان کو کوئی نہیں جانتا. ایسے لوگ جن کو 50 سال ہو گئے درسیات پڑھاتے ہوئے, جن کو 45 40 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے, اتنا پڑھایا کہ کتابیں ازبر ہیں, زبانی یاد ہے. میں نے ایسے علماء کی زیارت کی, سراجی جیسی کتاب زبانی یاد ہے. ایسے علماء دیکھے, نحو میر, شرح جامی, ریاض الصالحین, پوری بخاری زبانی یاد ہے. لیکن دوسری طرف دیکھا, ان کے شہر میں پوچھا کہ یارا جو میں فلاں حضرت صاحب دے کول گیا سا زیارت کرن واسطے, نماز پڑھی, نے پوچھا وہ کون نے؟ وہ کون نے؟ میں تو پہلی باری تڑے کو نہ سنی. میں جب خود کو دیکھتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں سنیو, تم کس قدر بے ذوق ہو کہ تم میں مجھ جیسا بندہ مشہور ہے. تم کس قدر بے ذوق ہو, تم کس قدر بے قدرے ہو کہ تم نے علم کی قدر نہیں کی کہ ہم میں کیسے لوگ معروف ہیں حضرت. اور جن کو پوری لائبریریاں یاد ہیں, جن کو پوری کتابیں یاد ہیں, ان کے شہر میں ان سے پوچھو کہ یار آج تمہارے شہر میں فلاں حضرت کی زیارت کر کے آؤں, وہ آگے سے کہتا ہے وہ کون ہے؟ میں نہیں جانتا ان کو, آپ ہی سے نام سنا ہے. ادھر یہ سائی وال اوکاڑا کی طرف چلو, میں نام ان کا نہیں لوں گا. میری کوشش ہوتی ہے کہ حضرت کبھی جاؤں تو میں ان کی زیارت کروں جا کے. یہ جو میں نے کتابیں لی ہیں ابھی کم ہے, اس سے بھی زیادہ کئی کتابیں حضرت کو زبانی یاد ہیں. کوئی بات کرو بہار شریعت کی, فٹ بتائیں گے فلانا صفحہ فلانی سطر. کوئی بات کرو حضرت فٹ بتائیں گے فلاں حدیث پاک ہے, فلاں نمبر ہے, فلاں باب ہے. اس قدر مطالعہ حضرت کا. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کبھی حضرت کی زیارت کروں اور نماز پڑھوں. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے, جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی. جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا. جس نے کسی عالم سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کبھی زیارت کروں ان کی حضرت. وہ ایک دن میں نے زیارت کی, اسی طرح کی گرم دوپہر, آگ برسا رہا تھا سورج. میں زور پڑھ کے میں اجازت لے کے نکلنے لگا تو مجھے فرمانے لگے, مصباحی صاحب آج آپ کے لیے نا ایک وہ پنجابی میں, کیونکہ انہوں نے بولا آج تاڑے لیے ایک لامہ آیا ہے, گلہ آیا ہے. تو میں نے حضور کہنے لگے آپ کی اماں جی کہہ رہی ہیں جو ان کی زوجہ ہیں. ظاہر ہے حضرت کی اپنی عمر 60 سے اوپر ہے, تو پھر اماں پاک بھی اس سے تھوڑا آگے پیچھے ہی ہوں گی. مجھے فرمانے لگے آپ کے لیے گلہ آیا ہے. میں حضور حکم. تو کہنے لگے اماں جی کہہ رہی ہیں کہ جی ساڑی بھی کوٹھی ہوں تو مصباحی صاحب نے آ جانا سی, کیونکہ ہم مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں, تو اس لیے مصباحی صاحب نیچے سے چلے جاتے. میں نے عرض کی حضور منو نواز شریف تے عمران خان بھی بلائے نا, تو شاید پاویں جاواں یا نہ جاواں, یا منو اینی خوشی نہ ہوئے جنی خوشی منو تاڑے بلان دی رتے جان دی ہوئے گی. میں خادم. چلے گئے حضرت اوپر, مسجد کی چھت پہ گھر تھا. گھر کیا تھا؟ تندور تھا حضرت. وہ تو چھوٹی سی وہ کمرہ تو تھا ہی نہیں, چھوٹی سی سینی, چھوٹی سی کچنی. وہ حضرت نے مجھے کمرے میں بٹھایا, جیسے میں نے آگے ہی سے کہا کہ یار پکا پرے کر, کیونکہ گرم ہوا پھینک رہی. تو یہ تو پھر ابھی اوپن ہے, تو وہ تو چھت کو لگا تھا, اور چھت مسجد کے چھت پہ تھا, ڈائریکٹ ڈوب پڑ رہی تھی, پکا اگ پہ سٹے حضرت. مجھے رونا آ گیا. میں نے کہا مصباحی اگر ابھی تجھے کو کہے نا کہ اسم فعل اور حرف کی تعریف کر تو نہ کر سکے. اب ظاہر ہے جی کتابوں سے تعلق ہی نہیں کوئی. ابھی اگر تجھے کو کہے نا بالکل کتاب دا پہلا صفحہ, یہ نہیں کہ تو بچوں میں جا کے گل کیتی ہے, اسم فعل حرف کی تعریف کر تو نہ کر سکے ٹھیک طریقے سے, کیونکہ 2008 کا چھوڑا ہوا ہے سلسلہ. لیکن ذرا اپنا لائف سٹائل دیکھ, اپنی گاڑی دیکھ, اپنا گھر دیکھ. اور یہ وہ شخصیت ہے جن کو کئی کتابیں زبانی یاد ہیں. یہ وہ شخصیت ہے جن کو پڑھاتے ہوئے 50 سال ہو گئے ہیں. یہ وہ شخصیت ہے جن کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہیں. وے کتے رہن دے, میری اکھاں چتھرو ڈیگ پے.
تو اتنی دیر میں وہ بھی تشریف لے آئے تو مجھے روتا دیکھ کے تھوڑے پریشان ہوئے. فرمانے لگے حضرت کیا ہوا؟ میں حضور گھر ویکھو، کمرہ ویکھو اور پکھا اگ سٹتا پیا، بس ہے ویکھ کے رونا آ گیا. ہوتا ہے نا کوئی کمیٹی کا گلہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا گلہ کیا ہو، یار سنی آئی بڑے انج نے، کچھ بھی نہیں کہا. مجھے آگے سے کہنے لگے مولانا آپ خود نہیں اپنے وہ اکثر کلپ میں کہتے کہ والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. کوئی گلہ شکوہ ہم نے قدر ہی نہیں کی کوئی بھی. اتنے بڑے ہیرے ہم نے ضائع کر دیے. اور کیونکہ کچھ ویسے سنیوں کو مزاروں سے پیار بڑا ہے، اس لیے سنیاں دا دل کردا پہلے سارے مرو تے مننا گے تانوں پھر جیوندا مننا. جیوندا مننا زندہ مثال ہے جی. جب تک بابا جی زندہ تھے یہ ہے وہ ہے انج ہے انج ہے. ہن کسی دی تقریر ہی بابے تو بغیر مکمل نہیں ہوندی. مثال جانے جیوندا مننا وہ جڑے نقص ہی کڈنے نے، کیونکہ مزاروں سے پیار ہے. جیوندا مننا کوئی نہیں، مر جاؤ پھر ٹیلاں بھی لان گے، پھر ٹیلاں نو کے گلاف نہ بھی توڑ گے، پھر اتنے گنبد بھی بنان گے سارا. لیکن جیوندا مننا وہ اللہ دا واسطہ جے اللہ نے تمہیں ہیرے دیے ہیں، منو اینا نو اور اپنے ہیرے نو سٹیجاں تے لے کے آؤ اور اپنا کو مزاج بناؤ علم سننے کا. قبلہ استاد صاحب تشریف فرمائیں، مفتی اعظم ہیں. جتنے حضرت کو اختلاف ہے نا ڈاکٹر ذاکر نائک سے، مجھے بھی اتنے ہی ہے. ایک بھی ادھر ادھر نہیں. میں ویسے ایک بات کرنے لگا ہوں، اگر آپ ٹی وی پہ اس کے پروگرام دیکھیں تو حضرت ہزاروں کی تعداد میں لوگ سن رہے ہوتے ہیں. میں سوال کرتا ہوں جی ذاکر نائک کے تو سننی ہوں سنیا نے سننا دے، کیونکہ مزاج ہی نہیں ہے سننے کا. ایسا مزاج بنا ہے جی سانو نماز بھی آنا ہے تو گا کے آکھو. علم سننے کا مزاج، علم سننے کا مزاج بناؤ. لہجہ اتے سی، لہجہ وشکار سی، لہجہ تھلے، اس کو چھوڑو. یہ ذہن بناؤ کہ یار کسی کو بلاؤ وہ ہمیں کچھ سکھائے، ہم سیکھیں درود کیسے پڑھنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے تعلق کیسے رکھنا ہے. یعنی قوم بننا ہے حضرت. ہم نے بہت کچھ کرنے کو ہے حضرت. دن بدن سلسلے پیچھے جا رہے ہیں حضرت. میں اگر دیکھتا ہوں اپنی قوم کو تو میں کہتا ہوں یار یہ ہم کس طرف چل پڑے. وہ لڑنا تو غیروں سے تھا، لڑ آپس میں رہے ہیں ہم سارے. ویسے حضرت میری قوم کے ڈائلوگ سنو، گجر دا ویر، ہاں جی، مہر دا کھڑا، جٹ دا گنڈاسا، اور کیا کیا ڈائلوگ ہیں. 77 سال ہو گئے. چلو حضرت فلسطین تو ہم سے 4-5 ہزار کلومیٹر کی دوری پہ ہے. مجھ سے صرف حضرت جموں 50 کلومیٹر ہے. آپ سے 300 لگا لو حضرت، 250 ہے، 350 لگا لو حضرت. مجھ سے صرف جموں 50 کلومیٹر ہے. 77 سال ہو گئے حضرت وہ روتے رہے، آوازیں دیتے رہے، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر. نہ کوئی گجر گیا، نہ کوئی بٹ گیا، نہ کوئی جٹ گیا، نہ کوئی مہر گیا، نہ کوئی وٹو گیا، نہ کوئی ٹوانا گیا، نہ کوئی ورگ گیا، نہ کوئی گل گیا، کوئی بھی نہیں گیا. گجر نو بھی جدو ویکھو نے اپنے کسی دا گلما پھڑیا ہوندا ہے. جٹ نو بھی جدو دیکھو گنڈاسا لے کے کسی اپنے تے چڑھیا ہوندا ہے. مہر نو بھی ویکھو جدو کھڑاک کردا کسی اپنے دا ہی کردا. اقبال دہائیاں دیتا، رائے ہو ہلکا ہے یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. لیکن 77 سال ہو گئے حضرت میری قوم ایک دوسرے سے لڑ رہی ہے. میں آپ سے ایک سوال کروں گا، میں گفتگو کو ختم کروں گا، موسم میں بڑی شدت ہے. بالکل شخصیت پرستی میں نہ جائیے گا، حق سچ بتائیے گا. آپ کے خیال میں جو اپنے ہمسائے سے لڑے وہ دلیر ہے؟ کیونکہ صحابہ تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام ہمسائے کے لیے اتنی تلقین کرتے تھے، ہمیں گمان ہو گیا تھا کہیں اللہ کے رسول ہمسائے کو وراثت میں شریک ہی نہ کر دیں. جڑا اپنے محلے دار نہ لڑے وہ دلیر ہے. جڑا اپنے پنڈ والیاں تے ڈانگاں سوٹے بندوقاں کڑ لے آئے وہ دلیر ہے. لیکن آپ نے اور میں نے تو پاکستان میں اسی چیز کا نام دلیری رکھا ہوا ہے. چلیں حضرت بات نہیں بڑھاتے. دلیروں کے شہنشاہ، دلیروں کے سر کا تاج حضرت مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ لے جاتے ہیں. مولا آپ فیصلہ فرما دیں کہ حقیقی بہادر ہے کون. کیونکہ اسی تے بھرا نو مار کے، اسی تے بھین نو مار کے، اسی تے مامے دا گلمہ پڑھ کے، اسی تے چاچے دا گلمہ پڑھ کے بہادر مشہور ہوئے ہیں. جدو کٹیا محلے دار کٹیا، جدو کٹیا مسایا کٹیا، جدو کٹیا اپنے پنڈ والا کٹیا. آپ ذرا شفقت فرماؤ کہ اصلی بہادر ہے کون. کمال فرمایا نیک وہ نہیں جس کی محفل نیک ہے، نیک وہ ہے جس کی تنہائی نیک ہے.
پھر فرمایا دلیر وہ نہیں جو غصہ کر جائے، دلیر وہ ہے اگر اپنا ہو تو غصہ پی جائے. لیکن ایتھے دلیری کا دا نہ ہے اپنے آنا لڑن دا، اور 77 سال سے ہم یہی کر رہے ہیں. لیکن مولا مرتضیٰ بزرگوں سے سنا ہے، کافر تھا، یہودی تھا، لڑ رہے تھے، آپ نے اس کو گرا لیا. حضرت سینے پہ بیٹھے، ذوالفقار ہوا میں لہرائی، گردن تن سے جدا کرنے کے لیے اس نے چہرہ علی کی بیعت بھی کر دی. حضرت علی اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا جا چلا جا. وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے علی اب کیوں نہیں گردن اتار رہے؟ فرمایا پہلے علی تجھ سے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لڑ رہا تھا، اب لڑائی اپنی ذات کی بن گئی اور علی کا طریقہ ہے، علی نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو کچھ کہا. لیکن دوسری طرف ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، جب باری آئی اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کی تو پھر علی پاک کی تلوار نے کسی کو معافی دی نہیں. اتنی چلی اتنی چلی اتنی چلی، لکھا ہے 40,000 کافروں کی گردنیں حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے اڑائی ہیں. لیکن جب اپنا آیا تو پھر ساڑیاں تلواراں نے کافراں نوں معافی دے چھڑی ہے. یہ چلدیاں نے جدوں بھی چلدیاں نے تے اپنے اندر چلتی، قوم ہی نہیں بن سکی. حضرت میں اس دن قرآن پڑھ رہا تھا، کل ان کا نا آباؤکم، جب بات محبتوں کی چلی، پہلا نمبر آباء و اجداد، اللہ کہہ رہے ہیں دادا دادی نانا نانی پیار کرو، کر سکتے ہو. دوسرا نمبر وابناؤکم، پتر. تیسرا نمبر کنوں دیتا؟ واخوانکم، بھائی. تیسرا نمبر کس کو دیا؟ کتنا خوبصورت رشتہ، بھائی کا رشتہ. اللہ نے کتنا نمبر دیا اس کو؟ تیسرا. اچھا پھر دیکھو کمال یار، کلام اللہ. پہلے پرا دا نام لیا اور پرا دا نام لین تو فوراً بعد کدا نام لیا؟ وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں. پرا پہلے تے بیویاں، پرا پہلے تے بیویاں. لیکن ادھر مزاج کیا بنا کھڑا ہے؟ سارے بعد بیچتے بیویاں. اللہ حضرت جہاں ہم کو 4 بندے آپس میں بیٹھے ہوں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بیویاں سیاڑیاں نہیں ہوں، بیویاں سیاڑیاں. لیکن حضرت جی وَإِخْوَانُكُمْ تے بڑیاں سیاڑیاں نکلی ہیں. وڈیریاں بھی ہو جن پرا دے خلاف گل سن دیاں، اور تو میں جگہ جگہ بہ کے آپ ہی اپنا پرا پڑھ دے ہیں. حالات تو نہیں گل کو پرا چنگے نینے دے بھی بڑے حصہ کوئی نہیں دے، بھابیاں کوئی نہیں چنگا سلوک کر دیاں، لیکن پھر بھی پراواں دی محبت دا دم، بلکہ اتنی پکی ہیں اپنے بھائی کی محبت میں. اپنے بچوں کو کیا بتایا اپنے بھائی کے لیے؟ صرف یہ نہیں کہا کہ ماموں ہے، بلکہ کیا کہا؟ چندہ ماموں. پرا اپنے لکی کیا میرا پرا کی ہے؟ چندہ ہے. اتنی پکی ہیں اپنے بھائیوں کی محبت میں، اور اسی جگہ جگہ بہ کے پہ آپ ہی پنڈن رہے ہیں اپنے پراواں. اللہ اتنا سونا رشتہ. وَإِخْوَانُكُمْ تیسرا نمبر دیا. اللہ تیسرا نمبر دے رہے ہیں بھائی کو. اور میں اس معاشرے میں آن لگا ہاں جی تیسرا نمبر دیا اللہ نے بھائی کو. لیکن میں اس معاشرے میں زندہ ہوں جتے سکے پر علی لفظ کی بولنے ہیں سی. میرا کی ہے پتہ یار، سارے انہوں نیڈے تے نہ سادے بنو. میرا کی ہے شریک ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِخْوَانُكُمْ، تھڑے بھائی. پتر تو فوراً بعد تھڑے بھائی، بیوی بعد میں آئی. وَأَزْوَاجُكُمْ. لیکن حضرت صاحب میں قوم ہی نہیں بن سکے. وجہ کیا ہے؟ موضوع موجود ہیں، موضوع لکھے کھڑے ہیں، لیکن اسٹیجوں پہ شعر و شاعری ہے حضرت. بس قوم کو پتہ ہی نہیں حضرت کرنا کیا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کمال کر گئے. اب فرماتے ہیں کوئی بندہ تھا تو اس نے کام بڑے شروع کیے، لیکن چلا کوئی نہیں. جتنے بھی کر سکتا تھا نا سارے کیے، دودھ دہی دا، کریانے دا، سبزی دا، گوشت سارے کیتے، لیکن چلیا تنگ آ کے انہیں کہا کہ بھئی تو چل دے ہی کوئی نہیں، دے با اللہ اللہ کرو، روٹی دا وعدہ تے اللہ نے کیتا ہے. ابتدا اس نے ایسے کی، لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا نا ہمارا ذکر صرف یہاں رہ جاتا ہے، یہاں تک نہیں جاتا. جب ذکر یہاں تک جاتا ہے تو پھر ذکر صفائی کرتا ہے. کیونکہ بلے شاہ کہتے ہیں بلیا قول لفظ پوڑے پورے جڑے دل دی کرن صفائی. صفائی ہوئی حضرت. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا صفائی ہوتی گئی، کرم ہو گیا، لو لگ گئی. مولانا روم فرماتے ہیں 8 سال 10 سال 12 سال پورے ہوئے. ایک دن غیب سے آواز آئی، بندے کیا چاہتا ہے؟ ہر وقت ہمارا ہی نام لیتا رہتا ہے. عرض کی رب کریم ان کچھ نہیں چاہیے، آرزو ہے کہ آرزو نہ رہے. ہاں بس اے 2 ویلے کھان نو منگدا ہے، اے دلی کو سبب بن جائے کہ تو بھوک لگے کوئی کھان نو لب جائے، باقی میں تیرے ذکر چ لگا رہا. حکم آیا بندیا گھر جا، کوئی پانڈا پسند کر لے.
جڑا پانڈا پسند آئے بسم اللہ پڑھ کے جو نیت کریں گا سالن نکل آئے گا، جدوں تک جیوندا رہے گا نکلدا بھی رہے گا۔ بس ایک کام کریوں، سالن کدی کلیاں نہ کھائیں، جدیں کلیاں کھائیں گا اس دن ہی ساڈا تاں ہی مک چلا نا، اسی کلیاں کھان ڈے۔ اللہ پاک نو کلیاں کھانا پسند ہے۔ نبی علیہ السلام فرمانے جس دن گھر چنگا سالن بنائیں پیالی پانی دی ود پانی ہے تے مسائیاں نو بھی شریک کرنا ہے، کیونکہ خوشبو باہر جاندی ہے۔ ہو سکتا تو گوشت بنایا ہوئے انہوں نے پنڈیاں بنائی ہوں، اس لیے فرمایا کلیاں کھانا، اور اسی کی کہنے ہیں کھانا کلیاں، تو پھر وہ کی کہندے نے کلیاں کھان دینا۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ کلیاں کھانا، کلیاں کھانا۔ وہ گھر گیا، غریب آدمی تھا، کو برتن پسند آیا، بسم اللہ پڑھ کے پکڑا، گوشت کی نیت کی، گوشت نکل آیا۔ باہر سے 2 بندے بلائے، رل مل کے کھایا۔ جب بھی بھوک لگنی بندے پہلے لے آنے، آ کے برتن پکڑنا، سالن نکل آنا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہیں بچپن کے دوست ملنے کے لیے آ گئے، اب وہ بیٹھے باتیں بھی کر رہے تھے، اور باتوں باتوں میں بار بار اس کو کہہ رہے تھے کہ کھانا آج تیرے لیے کھانا ہے، لیکن وہ دیکھ رہے تھے، نہ خود گیا نہ کسی کو بھیجا، نہ اندر سے کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے، تو یہ تو ہمیں بھوکا ہی مارے گا آج۔ ایک دوست کھول کے بول پڑا، اس نے کہا باتوں باتوں میں تجھے کتنی بار کہا ہے کھانا تیرے لیے کھانا ہے، لیکن تو ٹس تو مس نہیں ہوا۔ انہیں کہا نماز جماعت نہ پڑھنی، باقی پھر جو کہو گے کھواؤں گا۔ نماز پڑھی، واپس آئے، ایک دوست سے پوچھا تو کی کھائیں گا، انہیں کہا جی قیمہ مٹر۔ دوسرے سے پوچھا تو، انہیں کہا جی کدو گوشت۔ تیسرے سے پوچھا تو، انہیں کہا جی آلو گوشت۔ اندر گیا، تینوں سالن لے کے باہر آ گیا، سالن گرم فریش۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہاں ایک کی امید نہیں تھی، یہ 3 لے آیا۔ انہوں پوچھا اندر کی ہے، انہیں کہا تو اندر نو چھڈو، پہلے کھاؤ پھر بعد چ دساں گا، کیونکہ تجسس تھا۔ 1-2 نوالے لگائے، بھوک ختم ہو گئی تھی، اٹھ کھڑے ہوئے کہ اندر دس کی ہے۔ اندر لے گیا، جا کے دیش کی بخائی، کیا بھئی اللہ نے کرم کر چھڑے ہوں۔ وہ دوست بیٹھے، باتیں شاتیں ہوتی رہیں۔ مولانا روم فرماتے جب دوست نکلے نا تو 2 دوست تو چلے گئے گاؤں کو، اور ایک دوست چلا گیا جنگل کو۔ اس نے کہیں سے تسبیح لے لی، اور اس نے بھی جا کے اللہ اللہ کرنی شروع کر دی، اللہ اللہ اللہ۔ 2 سال 4 سال 6 سال 8 سال 10 سال گزرے، 12 سال پورے ہوئے، اس کو بھی آواز آئی 10 بندے کی جانا ہے، ہر ویلے ساڈا نام لیندہ رہنا ہے۔ تو آگے سرد کرتے اللہ پاک چاہیے دا ککھ بھی نہیں، بس این کرو میرے یار کو دیش کی واپس لے لو، چاہیے دا مائن کرو میرے یار کو دیش کی واپس لے لو۔ مولانا روم فرماتے ہیں مسلمانوں تمہارے پیچھے رہ جانے کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، تم خود ہی ہو، کیونکہ اسی قوم بن سکے، اسی قوم بن سکے ساڈا مارو کوئی اور نہیں، سڑیاں لتاں کھچنا دا بھی کوئی اور نہیں، اسی ایک دوجے دیاں کھچ رہے۔ 77 سال ہو گئے حضرت، اسی ایک دوسرے دیاں دیش کی واپس کروان دے۔ رب دی ونڈ تے نہیں راضی، رب دے فیصلے تے نہیں راضی، رب دی تقدیر تے نہیں راضی، جدے کول جو بھی ہے اپنا کسے کل بھی کھاک نہیں۔ قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو ایدہ ترجمہ جی اپنی زبان جس پڑھنا ہے تو پھر میاں محمد بخش صاحب کر چلنے ہیں، تو آپ کی کہندے ہیں جے چاہیں تیرا گزران، جے چاہیں تیرا گزران تخت عطا فرماویں، جے چاہیں تے شاواں کو در در خیر منگاویں۔ اور آپ کے سامنے مثال ہے جی، کدی عمران خان وزیر اعظم سی تے نواز شریف اندر تھے، عمران خان وزیر اعظم سی تے نواز شریف، عمران خان اندر ہے تے نواز شریف وزیر اعظم، بے نیاز دیاں بے نیاز دیاں بے نیاز دیاں بے، لیکن حضرت صاحب ہم ان چیزوں سے باہر ہی نہیں نکلا، ہم قوم ہی نہیں بن سکتے۔ حالہ ہونا یہ چاہیے تھا جی اللہ نے کسی نے دیش کی دے چھڑی ہے تو اسی خوش ہوں دے، بلکہ دعاواں کر دے یا اللہ ایک دیش کی ہے ادیاں 4 کر دے۔
اور پتہ نہیں حضرت وہ دیاں 4 ہونیاں نہ کہ نہیں ہونیاں، لیکن ساڑیاں 8 پکیاں سن، لیکن اسی کی کیتا وہ بھی ایک کھوا چڑی اور اپنیاں بھی 8 گوا چڑی۔ مقصد موضوع ہے ہی نہیں۔ اللہ موضوع مقصد کیا ہے؟ اور حضرت یاد رکھو، جتنا مرضی اللہ اور اللہ کے رسول سے بھاگ لو، جتنا مرضی دین سے بھاگ لو، حضرت واپسی ایتھے ہی ہے۔ جنہ مرضی حضرت ہے مٹی دیاں بتاں نہ جی لا لو، ان قریب انہاں نوں چھڈنا ہے، اور انہاں مٹی دیاں بتاں نے اپنے ہتھاں نال چوک کے سانوں قبرے چھڈ کے بھی آنا ہے تے سٹ کے بھی آنا ہے تے نس بھی آنا ہے۔ 2 بجے جنازہ 1:30 بجے یہ اٹھا لیں گے، کیا کہہ کے سفر زیادہ ہے، جنازگاہ کھچا کھچ بھری ہوگی، لیکن اتنی بڑی جنازگاہ میں اور اتنے بڑے جنازے میں شاید وہ لوگ چند ہی ہوں گے جو میرے پیچھے کھڑے ہو کے میرے لیے اتنا ہی کہہ دیں اللہم اغفر لی حینا و میتنا۔ اب میں نہیں مناسب سمجھتا حضرت کہ میں اتنے لوگوں میں کسی کو ذلیل کروں، یہ تو دل تو کرتا ہے کہ حضرت اس کونے سے شروع کروں اور کہوں بھائی اٹھو سارے میں ذرا جنازے دی دعا سنو، تاکہ ہونی دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہو جائے، پتہ لگے ساڑھے جنازیاں دی حقیقت ہے کی ہے۔ جنازہ تو اتنا بڑا ہوتا ہے لیکن پیچھے وہ چند ہی لوگ ہوتے ہیں جو میت کے لیے صرف اتنا ہی کہہ دیں اللہم اغفر لی حینا و میتنا۔ جنازہ ہو گیا، لے جائیں گے، قبر میں سٹیں گے، پٹے رکھیں گے، مٹی رکھیں گے۔ اللہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کے تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن کوئی بھی ٹھہرے گا، گرمی ہوئی گرمی کا بہانہ بنا کے بھاگ جائیں گے، سردی ہوئی سردی کا بہانہ بنا کے بھاگ۔ دفنانے کے 1 گھنٹے بعد تیرا جتنا مرضی کوئی پیارا ہے، تیرا جتنا مرضی کو سگا ہے، مولوی سلیمان تو کسی کو بھی یاد ہوگا، تو کسی کو بھی یاد ہوگا، تجھے دفنا کے گھر آ جائیں گے، اور گھر آ کے پھر نہیں کرونا پڑ جائے گا، گھر آ کے پھر کیا شروع ہو جائے گا؟ روٹی کھا دی ہے، روٹی کھا دی، چول ٹھنڈے دینے، بوٹیاں دی ونڈ پائے گی، اینو دینی، اینو نہیں دینی، اینو دینی، اینو نہیں دینی۔ یہ گھر چاول گرم ہے کہ ٹھنڈے ہیں، بوٹی اچھی ہے کہ بری ہے، بوٹی بڑی ہے کہ چھوٹی ہے، بوٹی اس کو دینی ہے کہ نہیں دینی، گھر میں یہ چل رہا ہے۔ اور وہ اللہ، وہ پاک دین، وہ پاک رسول جن سے ساری عمر بھاگتے رہے، ان کے پیچھے اللہ اور اللہ کے رسول کا وقت ان کو دیا، جو پیار اللہ اور اللہ کے رسول سے کرنا تھا وہ ان سے کر لیا۔ ہاں حضرت اولاد کتنا بڑا رشتہ ہے، اولاد کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو دھیان رکھنا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں ہمارے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ انہاں نال پیار کرنا ہے لیکن ایک حد تک کرنا ہے، جدے نال ٹوٹ کے پیار کرنا ہے، وہ اللہ دی ذات ہے، اللہ دے محبوب دی ذات ہے۔ لیکن کیا ہے، انہوں نے نہیں کیتا بلکہ کر یہ چھڑ کے ٹر گئے، جا کے چول کھان ڈے نے، اور قبر میں منکر نکیر آ گئے، اٹھا کے بٹھا لیا، اور بات پھر وہی شروع ہوئی، مر ربو کا، تیرا رب۔ ساری عمر حضرت پتر پتر تی میرا پرا، میرا ماموں، میرا چاچا، میری خالہ، میرا یہ میرا وہ چول کھان ڈے نے سارے، جس اللہ کو نسدا رہا، جس اللہ نو سجدہ نہیں کیتا، جس اللہ دا ذکر نہیں کیتا، جس اللہ کے جھکیا نہیں، جس دین تے چلیا نہیں، جس دین نو منیا نہیں، جس دین نو اپنے تے تاری نہیں کیتا۔ جویں حضرت صاحب فرما رہے سن دین نو صرف زبان نہ دو، دین نو دل اور روح دو۔ حضرت دل نہیں دیتا، روح نہیں دیتی، وہ سونے محبوب علیہ السلام جنہاں دے مبارک طریقے تے، جنہاں دی مبارک سنتاں تے چلے نہیں، عمل نہیں کیتا، گل پھر انہاں تے آ کھلوتی، اور جنہاں نہ ساری عمر لگے رہے کی کرن ڈے چول کھان ڈے۔ ماں دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور پھر نبی کریم علیہ السلام ما کنت تقول، کی کہنا سہنا لئی؟ میری گزارش ہے حضرت اسی نہیں کر سکنے ہیں، اج اپنے اپنے جواب پکا لو۔ حضرت جدو فرشتے پوچھن مر ربو کا، فٹ بول ربی اللہ۔ جدو پوچھن ماں دینو کا، فٹ دین الاسلام۔ یہ فرشتے گل پوری بھی نہ کرن، ما کنت تقول، مزہ آئے حضرت اوتھے پھر عرض کریے ویک کے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ اس قدر حضور سے وفا کرو کہ ابھی فرشتے کی بات پوری نہ ہو میں فٹ بول اٹھوں حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ حضرت صاحب جوانی صدا رہنی ہے، نکلو دین کے لیے حضرت، نکلو ختم نبوت کے لیے، نکلو قرآن کے لیے، نکلو مسجد کے لیے حضرت۔
کو زندگی کا مشن بناؤ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. صرف حضرت سٹیجاں تک نہ محدود رہو, اپنے کام نو علاقے چ لے آؤ, اپنے کام نو محلے چ لے آؤ. حضرت صاحب جتنے پاکستان میں اہل سنت کے کٹ ہیں, کسی کے کٹ, لیکن حضرت صاحب اینے کٹ ہونے دے باوجود اسی دن با دن حضرت ایئرپورٹ ٹر جاؤ امام دیوبندیاں دا, کسی حضرت صاحب کالونی چ نماز پڑھن دی ٹر جاؤ جے کتے پرونے گئے ہو امام دیوبندی, پولیس ٹر جاؤ دیوبندیاں دا, آرمی ٹر جاؤ دیوبندیاں دا, ٹیلی فون ٹر جاؤ دیوبندیاں دا, ٹیکس دے محکمے ٹر جاؤ دیوبندیاں دا. کٹ سارے تو بہتے ساڈے نے, وجہ کی کٹھ نے لیکن کٹھ بے مقصد نے. کٹھ دا مقصد حضرت صاحب کام کھلے پڑے ہیں, کوئی ایک کام کھلا پڑا ہے. اسی طرح ختم نبوت کا محاذ ہے حضرت صاحب, ہمارا کام صرف یہاں تک محدود ہے, لیکن انہوں دا کام ملیاں چ, انہوں دا کام گلیاں چ, انہوں دا کام سکولاں چ, انہوں دا کام یونیورسٹیاں چ, انہوں دا کام کالج, انہوں دا کام دفتراں چ. رسی صرف نہیں حضرت, یہ صرف حضرت کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ صرف حضرت کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ تو ہم مشکور ہے حضرت کرنا والا کام ساڈا ہی کرن سارے ایڈ دے حضرت, اللہ سلامت رکھے. یہ ساڈے سارے دی ذمہ داری ہے. ایتھوں حضرت ایتھوں جتنا حضرت صاحب مرضی کوئی زور لگائے, کیونکہ قادیانیوں کے دو ہی ہتھیار ہیں, ایک باہر دا ویزا تے دوجا چٹی چمڑی, دو بڑے ہتھیار جتھے آ کے میں ویکھیا انہوں نے وڈے وڈے برج سٹ چڑے حضرت تھلے. دو ہی ہتھیار, ایک باہر دا ویزا, دوجا کڑی, دوجا چٹی چمڑی. اتنی وفا کرو حضور سے, دل اس طرح نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دو, کوئی لاکھ ویزا ہے اور کوئی لاکھ چٹی چمڑی آئے اور اس کو آگے سے بغیر سوچے سمجھے کوئی وقت کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر کہنا انہیں جانا انہیں مانا. اسی ویزیاں تے وکن والے, اسی چٹی چمڑی تے وکن والے, اسی جتھے وکنا سی اسی ہوتے وک گئے ہیں, اسی جتھے وکنا سی اسی ہوتے وک گئے ہیں. اسی ہون وکنا کتے اس قدر پتر پکے ہو جاؤ جو مرضی کر لے, کیونکہ حضرت وہ یہ دونوں سودے لے کے گھوم رہے ہیں, وہ یہ دونوں سودے لے کے گھوم رہے ہیں حضرت صاحب. ویزا بھی ہے, پیسہ بھی ہے, چٹی چمڑی بھی ہے, دونوں گھوم رہے ہیں حضرت صاحب. اتنے پکے ہو جاؤ, اس دل کو اتنا پکا کر لو, اس دل کو روز یہ سبق پڑھاؤ جڑا سبق بابا جی نے دیتا کہ انہیں جانا انہیں مانا. روز انہوں پڑھاؤ, ایسا تسبیح دے پڑھو حضرت, انہوں دسو اون کتے وکنا, اون کتے جھکنا, اون کتے بکنا, اون کسے نو مننا, اون کوئی اور بوا ویکھنا, اون کوئی اور در ویکھنا. اور پتریوں کو پوتے تو نہیں ویزے دیتے. اگر کبھی ویزا لینے کا شوق ہو تو اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھ لینا, لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. عرض کرو حضور نبی علیہ السلام کو, اٹھ سرگی رو کے ایک روحانی چٹھی پیج مدینہ پاک, عرض کر پاک سونے محبوب اے دل چاندہ ہے جے کرم فرما چڑھو. کیونکہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے, جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا, جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا, او کھلائی دربار محمد عربی دا. کیونکہ کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, وما علینا الا البلاغ المبین.